پاکستان میں نہایت القوم ایک ایسا منافق معاشرہ بن چکا ہے جسے مردوں کا معاشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ عورت کی حرمت اور عزت کے دوہرے معیار کے حوالے سے بعض پاکستانی مردوں کی منافقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھر میں اس کی اپنی ماں کے پیروں تلے جنت ہوگی، لیکن دوسرے کی ماں کو وہ دل کھول کے فحش گالیاں دے گا۔ اس کی اپنی بہن کی طرف کوئی غلطی سے بھی نظر اٹھا کر دیکھ لے تو پورے محلے کو قتل کرنے پر اتر آئے گا، لیکن سامنے والے کی بہن کو اپنا حق سمجھ کر تاڑے گا اور بات بات پر اگلے کو گالی بھی بہن کی دے گا۔ آپ اپنی زبان اور محاورے ہی دیکھ لیجئے جس سے مردانہ برتری سے بھرپور معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے، جیسے واہ واہ کیا نر کا بچہ ہے، مرد کے بچے بنو مرد کے۔ یہ سب لفظ ہم اپنی عام بات چیت میں استعمال کرتے ہیں، چنانچہ سوال یہ ابھرتا ہے کہ لفظ زنانہ کبھی کسی محاورے میں یا کسی کی تعریف کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستانی اپنی تمام گالیوں میں ماں بہن اور بیٹی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، باپ بھائی اور بیٹے کا کیوں نہیں؟ جب شادی ہوتی ہے تو بتائیے کہ بارات اتنے باجوں پٹاخوں اور ایک ہجوم کی شکل میں کیوں دلہن کے دروازے پر پہنچتی ہے، بلکہ بعض علاقوں میں تو باقاعدہ کلاشنکوفوں اور بندوقوں سے ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے۔ مرد بیوی بیاہنے جاتا ہے یا دشمن ملک فتح کرنے؟ آپ گانے گائیں گے تو ویر میرا کوڑی چڑھیا ضرور گایا جائے گا، کیوں؟ ویر میدان جنگ کو جاتا ہے یا جہیز سمیت کسی کی بیٹی کو اٹھانے جا رہا ہے۔ آپ فوم کا اشتہار دیکھ لیں، 45 سال سے اشتہارات میں اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت باپ ایک بغیر چادر والے گدے کے ساتھ کھڑا آنسو بہا کے بیٹی کو شانے سے لگا رہا ہوتا ہے، کیوں؟ بیٹی نے کیا جا کر صرف فوم پہ لیٹنا ہے؟ کیا وہ برتن نہیں دھوئے گی یا کبھی کمرے سے باہر بھی نہیں نکلے گی؟ اور اس فارم پر جو کچھ ہونا ہے، کیا اشتہار شادی کا ہے؟ اس لیے کسی بیٹی کے باپ کو اس میں فحاشی آج تک نظر نہیں آئی۔ باتھ روم صاف کرنے والے اشتہاروں میں آج تک جب بھی اچانک کوئی باتھ روم کھول کر کہتا ہے کہ آپ کا فلش اتنا گندا کیوں ہے، تو اس وقت کبھی کوئی مرد کیوں نہیں نکلا؟ ہمیشہ خاتون خانہ ہی کیوں سامنے آتی ہیں اور پریشان صورت سے اینکر کو نیلے رنگ کا لکوڈ گراتے ہوئے دیکھتی ہیں؟ اس لیے کہ عورت کا تصور بستر، گھرداری اور کمزوری سے جوڑا جا چکا ہے۔ لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے سب کچھ نارمل ہے، مرد ہوں یا عورت، ہم ان سب چیزوں کو اس لیے قبول کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہی غلط چلا آ رہا ہے۔ اب اسی اشتہار والے گدے کے معاملے پر آ جائیں، کتنے بھائی جانتے ہیں کہ میریٹل ریپ بھی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی خاتون چاہے آپ کی بیوی ہو لیکن اگر وہ راضی نہیں تو وہ بھی ریپ کی ہی ایک قسم ہے۔ اسے بھی چھوڑیں، آپ باہر کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کے قریب کوئی جوڑا بیٹھا آہستہ آواز میں تھوڑا رومانٹک ہونے کی کوشش کرتا ہے، کیا آپ بار بار مڑ کے نہیں دیکھتے؟ آپ اکیلے ہوں تو انہیں قریب جا کر ڈسٹرب کرنے کا دل نہیں ہوا کبھی آپ کا؟ شاید کیا ہو۔ مہذب دنیا اسے دوسروں کی پرائیویسی میں گھناؤنی مداخلت سمجھتی ہے، لیکن ہمارا تو پاکستانی کلچر ہے، تو جب ہماری زبان مردوں کی ہے، دلہا کا صرف دلہن لے کر آنا ہی میدان جنگ مارنا ہے، فارم کا گدا اور عورت کی شادی لازم و ملزوم ہے۔ باتھ روم صاف کرنے والے اشتہار میں کبھی گھر کے مرد نے کھڑے ہو کر صفائی نہیں کروائی، میریٹل ریپ کا لفظ کوئی نہیں جانتا، اکیلے بیٹھے جوڑے کا ذلیل ہونا کلچر ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں ریپ عام کیسے نہیں ہوں گے؟ جب مرد ایک فاتح ہے، شیر ہے، نر ہے، گھوڑا ہے، تو وہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے وہ کسی عورت کو اہمیت ہی کتنی دے سکتا ہے؟ ہمارا مرد تو وہ ہے جس کی اپنی ماں کے پیروں تلے جنت ہوگی، لیکن دوسرے کی ماں کو دل کھول کر فحش گالیاں دے گا، اپنی بہن کے جوڑے تک درجن سیے گی، سامنے والے کی بہن کا رشتہ فوراً جانوروں سے جوڑے گا۔ گویا ہمارے ہاں مرد طاقت کا دوسرا نام ہے۔ اب آپ طاقتور اداروں کا سوچیں، طاقتور ملک ذہن میں لائیں، طاقتور بادشاہوں کی بات کریں، طاقتور افسر کو دیکھ لیں۔ جسے طاقتور ہونے کا احساس ہے اسے من مانی کرنے کی عادت ہوگی، وہ باقی مخلوق کو انسان یا کیڑے مکوڑے کچھ بھی سمجھنے کی زحمت نہیں کرے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مردانہ برتری والے اس معاشرے کا مائنڈ سیٹ بدلا جائے، جہاں پر مرد صرف اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے عورت کو ریپ کر دیتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔